سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء عصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقنا من السماء
جناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سورة عبس. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش عشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت
علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سورة الانفطار بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ 30واں پارہ شروع کر رہے ہیں. چلتے چلتے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے 30ویں پارے پہ پہنچ گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے فضل و کرم کی وجہ سے ہوا. سورۃ النبا مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آخری پارہ ہے تو آخری پارے میں آخرت کی تیاری پہ زور ہے. وہ تمام موضوعات جو پھیلے ہوئے تھے اب وہ سمٹ گئے ہیں. اما یتساءلون، یہ اہل مکہ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق وہ اختلاف کر رہے ہیں، چہمگویاں کر رہے ہیں. تو مکی صورت ہے، اوریشن والا، خطبے والا انداز ہے، چونکا دینے والا انداز کہ کوئی داخل ہو کر پوچھتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے.
پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے جب قیامت سامنے آئے گی۔ کائنات پہ غور و فکر کرو۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیے، اور ہم نے تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا، اور رات کو لباس بنا دیا، اور دن کو کام کا وقت بنا دیا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنا دیا، سورج بہت روشنی دینے والا، اور ہم نے لگاتار بادلوں سے بارش برسائی تاکہ ہم اس سے غلہ اور سبزی اگائیں اور گھنے باغات۔ یقیناً فیصلے کا دن مقرر وقت ہے اس کا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، تم فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے دروازے ہوں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، وہ ریت ہو جائیں گے، دھن کی ہوئی روئی ہوں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم نشانہ لگا کے بیٹھی ہے، شکار کو گھور رہی ہے۔ جہنم بدعمالیوں اور گناہوں کی اوٹ میں بیٹھی ہے، شکار پہ نظر جمائے۔ انسان بے خبر ہے، بے فکر ہے، من مانی میں مصروف ہے۔ گناہ گھاس کی طرح ہے کہ اس کو گڑھوں پہ دیکھتے ہیں، خوشنما لگتا ہے، اصل میں ہلاکت ہے، اور شیطان انہی گڑھوں میں گرا دیتا ہے، اور حدود اللہ ان گڑھوں سے بچاتے ہیں کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها فلا تعتدوها، تو باڑ پھلانگنے لگتے ہیں اور اس میں گر جاتے ہیں۔ للطاغین مآبا، یہ جہنم سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، وہاں پہ کوئی ٹھنڈک اور کوئی مشروب نہیں چکھیں گے، مگر کھولتا پانی اور پیپ ہوگا، بھرپور بدلہ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیات کو سختی سے جھٹلا دیا، اور ہر چیز ہم نے گن گن کے لکھ رکھی تھی، پورا پورا شمار کر رکھا تھا۔ چکھو ہم تمہارے عذاب میں ہی اضافہ کریں گے، ہم تمہارے عذاب کو ہی زیادہ کریں گے۔ اس کے برعکس ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا الا حمیما وغساقا، کھولتا پانی ہوگا اور پیپ ہوگی۔ کہا غساق ایسا بدبودار ہے کہ اس کا ایک ڈول دنیا پہ گرا دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے۔ انتہائی ٹھنڈا ہے، جہنمیوں کے زخموں کا دھومن ہے، اور یہ پیلا پانی ہے۔ کہا آج رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے کی شکل بنا لو۔ دوزخی اتنا روئیں گے کہ گڑھے اور نالیاں بن جائیں گی، بعد میں خون آنے لگے گا جب آنسو ختم ہو جائیں گے۔ کہا کہ اتنا ہوگا کہ اس میں کشتیاں چلائی جائیں، اور آج رونے والا کل نہیں روئے گا۔ فرمایا ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھ رکھا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ بیماری میں ہائے بھی نہ کہتے کہ یہ بھی لکھا جائے گا۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقین کے لیے کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں ہیں، اور چھلکتے جام، نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی لغو اور نہ ہی جھوٹ، کوئی غیبت نہیں ہوگی، کوئی سمع خراشی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی، کوئی دھوکے کی بات نہیں ہوگی۔ تو جنت کی ریہرسل کرنی ہے تو لغو اور جھوٹ سے پاک ہو جائیں، اس ٹیسٹ کو دنیا میں بھی ڈیویلپ کریں۔
وہاں پہ داخلہ سفارش کی بنا پر نہیں ہوگا، اہلیت کی بنا پر ہوگا۔ جزاء من ربک، تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے اور کافی انعام ہے۔ آسمان و زمین کا رب اور جو ان کے درمیان ہے وہ رحمان ہے، اس کے سامنے وہ بولنے کا اختیار بھی نہ رکھیں گے، زبان کھول بھی نہ پائیں گے۔ جس دن حضرت جبرائیل اور فرشتے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے، کوئی بول نہ سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور کہے بھی وہ ٹھیک ٹھیک بات، درست بات۔ یہ دن بالکل سچ ہے اور ہو کر رہے گا۔ جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تمہیں عن قریب آنے والے عذاب سے خبردار کیا، جس دن انسان دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجا، ساری زندگی کی پونجی نظر آئے گی اور پکار اٹھے گا کافر، ہائے کاش میں مٹی ہوتا، میں خاک ہوتا، میرا حساب ہی نہ لیا جاتا۔ سورۃ النازعات مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، پھر آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں، تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق انتظام چلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں محبت کرتا ہوں کسی سے تو اس کا کان اور آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کافروں کی جانیں ملائکہ شدت سے کھینچتے ہیں، جیسے کانٹوں بھری شاخ ریشم میں ڈال کر کھینچی جائے۔ کافروں کی جانیں آسانی سے جگہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتیں، جیسے درخت کی مضبوط جڑیں کہ زمین سے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ جب عذاب نظر آنے لگتا ہے تو روح جسم میں چھپنا چاہتی ہے۔ فرمایا ان للموت سکرات، اور مومنین کے لیے سختی کم ہوتی ہے۔ ہم جج نہیں کر سکتے کسی کے جسم کو تکلیف میں دیکھ کر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسم کو تکلیف ہو بھی رہی ہو تو روح نشاط میں ہوتی ہے، مزے میں ہوتی ہے۔ اور مومن کی جان آہستہ سے نکالی جاتی ہے، جیسے مشکیزے سے پانی نکلے، اور جسم کی گرہ آہستہ اور نرمی سے کھول دی جاتی ہے۔ مومن کی جان کو دنیا میں دلچسپی نہیں ہوتی، مومن جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، بلاوے کا منتظر ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، تو جسم سے نکلا، تو تعریف کے لائق ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت ہے، نعمتیں ہیں، تیرا رب راضی ہے۔ مسلسل کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ روح نکل جاتی ہے۔ پھر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، در کھولے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے یہ پاک روح، اس کے لیے خوش آمدید ہوتی ہے۔ ہر فرشتے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس روح کو لے کر چلے۔ رب کائنات سے ملاقات ہوتی ہے، عرش پہ روح پہنچتی ہے، علیین میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نم کل عریس، دلہن کی طرح سو جا۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن زلزلے کا جھٹکا ہلا مارے گا، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا، دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، وہ کہیں گے کیا ہم پہلی حالت میں پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے ہی گھاٹے کی ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک زور کی ڈانٹ ہوگی اور یکا یک وہ کھلے میدان میں ہوں گے۔ سب نے چلے جانا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس خبر آئی حضرت موسیٰ کی؟
جب ان کے رب نے ان کو پکارا تو واقعی مقدس وادی میں فرعون کی طرف چاہیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کو طغا کی بیماری، سرکشی کی بیماری ہو گئی ہے اور اس کا علاج تزکیہ ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہیے کیا تو تیار ہے، کیا تم تزکیہ چاہتے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے، میں اپنے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں کہ تمہیں اس کا خوف پیدا ہو۔ تو بڑی نشانی اس کو دکھائی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر وہ چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا، فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اس نے جمع کیا اور پکارا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حشر ہمارا ہوگا جب میں پوچھوں گا لیمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کسی کی آواز نہیں ہوگی سوائے میرے اپنے کہ میں خود ہی کہوں گا للہ الواحد القہار۔ یہ فرعون اس کی طرح مت بنو، یہ بھی کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلی رب ہوں۔ اس نے بھی ایک میدان محشر بنایا، فحشر، اس نے جمع کیا، اس نے پکارا اور کہنے لگا کہ میں تم سب کا اعلی رب ہوں۔ ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے سوا کسی کو خدا سمجھتا ہی نہیں، میں تو اپنے سوا کسی کو اللہ سمجھتا ہی نہیں۔ تو اس نے بھی اعلان کیا، اس نے بھی حشر کیا، آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اس کو سزا دی، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی۔ یقیناً اس واقعے میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ تو یہ سوء العذاب تھا، انتہائی برا عذاب تھا۔ تو دنیا آخرت کی سزا ملی۔ اللہ کا چیلنج ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا آسمان تم نے بنایا؟ وہ جو کہتا تھا کہ هذه الانہار تجری من تحتی، یہ دریائے نیل میرے قدموں کے نیچے بہتا ہے، جس پہ اس کو گھمنڈ تھا تو اللہ نے اسی کو اس کی قبر بنا دیا۔ تو ہائی ایسٹ آرکیٹیکچر فرعون کا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک طرف میں رب ہوں جس نے کل کائنات کو سجا دیا، اور یہ جھوٹا رب کا دعویٰ کرنے والا کہ یہ تمام چیزیں اس کی قبر بن گئیں۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو جس سے اللہ نے بنایا، اس کی بلندی کو اٹھایا، پھر توازن قائم کیا، اور رات کو اس نے تاریک کیا اور صبح کو نکالا۔ پہلے اللہ نے آسمان بنایا، پھر زمین بنائی، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا، اس میں پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ گاڑ دیے، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کی فائدے کی چیز ہے، لیکن یاد رکھو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا کیا دھرا۔ انسانوں جانوروں کا حق ہے زمین پر، فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، سب ختم ہو جائے گا، پھر ایک ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، اس دن انسان کیا دھرا یاد کرے گا۔ یہ پہاڑ سمبل آف پاور ہیں، تو نعمتیں مصیبت بن جاتی ہیں نافرمانی سے۔ تو اللہ کا چیلنج ہے کہ بتاؤ ہو از اعلیٰ، اعلیٰ کون ہے؟ فرعون کو گھمنڈ تھا اپنی تعمیرات پہ، تو کیا ہوا؟ اس نے دنیا کو پریفر کیا اور آخرت کو ڈیفر کر دیا تھا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، جہنم کھول دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے سامنے۔ کہا کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ کے ساتھ اس کو میچ کریں کہ اس نے بڑی نشانی دکھائی، تو جو کچھ اس نے دکھایا جادو وہ سب جہنم ہے۔
تو آج جہنم کھول دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس نے بھی سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ ہی ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا، فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ تو یہ فرعون تھا، اس بد نصیب نے کہا تھا کہ انا اطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا وقت آ گیا، اب سامنے کھڑا ہوگا۔ فإن الجنت ہی المأویٰ، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے جو خواہشات پہ پابندی لگاتا ہے۔ فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو مطیع کرتا ہے، اللہ کے احکام کا پابند بناتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کن لوگوں سے پر ہوگی جو دنیا میں اپنی خواہش نفس پہ چلا نہیں کرتے تھے، اور جہنم پر ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اپنی خواہش نفس پہ چلا کرتے تھے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو کم ترکوا من جنات وعیون، فرعون نے کتنی جنتوں کو چھوڑ دیا، باغات کو چھوڑ دیا، تو سب چھوڑ دیا، اب جنت سے محروم ہو گیا۔ جنت قیمت ہے خواہشات کنٹرول کرنے کی۔ خواہشات انسان کو ایک طرف جھکا دیتی ہیں، تو دل کو خواہشوں سے روک دیں۔ فیم انت من ذکراہا، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، تیرے رب کی طرف اس کا انجام ہے، اسے کوئی نہیں جانتا۔ یسألونک عن الساعۃ، وہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کب وہ آئے گی، کب آ کے ٹھہرے گی، کب اس کا لنگر انداز ہونا ہوگا۔ تو کہا کہ فرعون کو ذہن میں لے کر آؤ کہ ساری یہ صورت فرعون کے گرد گھومتی ہے کہ سب ڈوب گئے، تو ان کے لیے قیامت آ گئی۔ فیم انت من ذکراہا، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، تیرے رب کی طرف اس کا انجام ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یقیناً آپ خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو قیامت سے ڈرے، گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے ان کو محسوس ہوگا کہ وہ دن کا پچھلا پہر یا دن کا اگلا پہر ٹھہرے تھے، یعنی کچھ ہی عرصے کے لیے دنیا میں آئے تھے، کہ جو دیکھا خواب تھا، جو سنا افسانہ تھا۔ سورۃ عبس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تر شروع ہوئے، آپ نے توجہ نہ کی کہ آپ کے پاس نابینا آئے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ زیادہ فائدہ حاصل کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، نابینا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو وہاں پہ بڑے بڑے اکابر بیٹھے تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف۔ تو ان کو نظر تو آ نہیں رہا تھا، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ارشدنی علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے، مجھے سکھائیے۔ تو ان کی مداخلت سے آپ کے چہرہ مبارک پہ ناگوار تأثرات آئے، آپ نے توجہ نہ کی۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ ان کے آنے پہ آپ تر شروع ہوئے، آپ نے بے رخی برتی۔ تو اب جب کبھی یہ آتے تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، گرم جوشی سے استقبال کرتے،
اور فرماتے کہ مرحبا بمن آتبنی فیہ ربی، مرحبا کہ میرے رب نے مجھے ان کے لیے عتاب کیا۔ فرمایا کہ او یذکروا، یا وہ نصیحت حاصل کرتے اور نصیحت ان کو فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، یہ کفار قریش، یہ سرداران، یہ لاپرواہی برتتے ہیں، آپ ان کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے ذمہ نہیں ان کا پاکیزہ بننا۔ اور جو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ ان سے بے رخی برتتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ کلام تو نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور یہ قرآن پاک کہاں پہ ہے؟ فی صحف مکرمہ، باعزت صحیفوں میں ہے، بہت بلند، نہایت پاکیزہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، وہ ملائکہ جو باعزت اور نیک ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک تو ان کے پاس ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پیٹ سے باہر آنے کا راستہ، ہدایت کا راستہ، ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی، فاقبرہ، اور پھر اس کو قبر میں رکھ دیا، پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن پاک میں ماہر، قرآن پاک کا ماہر وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو حامل قرآن میں بھی فرشتوں کی جھلک ہو، حلم ہو، تواضع ہو اور صبر ہو۔ کہا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع، جو قرآن پاک پڑھے اور اٹکے، وہو علیہ شاق، اور مشکل سے وہ قرآن پاک پڑھتا ہو، لہو اجران، تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ مولانا روم بیٹھے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ کہ شاہ شمس تبریز آئے فقیرانہ حلیے میں، اور آ کر پوچھا کہ این چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے جواب دیا، این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ تو ساری کتابیں ساتھ حوض تھا، انہوں نے حوض میں ڈال دی۔ تو مولانا روم غصے میں آئے کہ یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے فوراً ساری کتابیں اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیں، اور کسی کو پانی نے بھگویا تک نہیں تھا۔ تو مولانا روم نے حیران ہو کر پوچھا کہ این چیز تو یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے کہ تم نہیں جانتے۔ جب رب سے تعلق بنتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ فوراً مولانا روم شاہ شمس تبریز کے قدموں میں گر گئے۔ فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد، رومی اس وقت تک مولائے روم نہ بنے جب تک کہ وہ شمس تبریز کے غلام نہ ہو گئے۔ تو پھر پوری زندگی کا رنگ بدل گیا۔ مولانا روم کا قول ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور بولنے والوں کی خاموشی دیکھ۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوگا۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ فرمایا ثم اذا شاء انشرها، پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، وہ فرض ادا ہی نہیں کیا جو اللہ نے جس کا حکم کیا تھا۔ چاہیے انسان اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے اس پہ بھرپور طریقے سے پانی ڈالا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے اس کو پھاڑ دیا، ہم نے اس میں غلے اگائے، انگور اور بیلیں اور زیتون اور کھجور کے درخت،
اور گھنے باغات اور میوے اور گھاس فائدے کی چیز ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ کیسی قوتیں بیج کو دیں، کمزور سا بیج چھوٹی سی کومپل کے ساتھ باہر آتا ہے۔ اللہ نے تمہاری خوراک اس کو بنا دیا۔ ایسے ہی وحی کی بارش برستی ہے، دل میں دراڑیں ہوتی ہیں تو جو قرآن پاک جذب کرتا ہے تو پھر نیکیوں کی فصل لہلہاتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ سخت آواز والی آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ ہر انسان پہ ایسا وقت آ پڑے گا کہ اپنے سوا کسی اور کا ہوش نہ ہوگا۔ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوش و خرم حشاش بشاش ہوں گے۔ کہا کہ مسکرانا سیکھیں کہ تبسم کا فی وجہ اخیک صدقہ، مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع، اللہ تر و تازہ رکھے ایسے انسان کو جو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنے اور آگے اس کو پہنچا دے جیسا کہ اس نے سنی ہے۔ اور وضو کے اعضاء بھی چمکیں گے، پانی نور بن جائے گا۔ وضو سے اعمال کا نور جمع کیا تھا، اثر آج ظاہر ہوگا کہ چہرے چمکدار ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن ان پر خاک اڑ رہی ہوگی، سیاہی ان پہ چھا رہی ہوگی۔ پہلے خاک ہوگی، اس پہ کالک ہوگی۔ یہ وہ تھے جو ناشکرے اور فاجر تھے۔ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم۔ زندگی کی کہانی ختم ہو گئی۔ سورۃ التکویر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس قصور میں تو ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، جب جہنم بھڑکائی جائے گی، جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر انسان جان لے گا کہ وہ کیا لایا۔ فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت۔ کہا جو چاہتا ہے کہ قیامت کو آنکھوں سے دیکھے تو وہ یہ والی صورتیں پڑھ لے۔ تو قیامت کا نقشہ ہے، لفظی تصویر ہے، ورڈ پکچر کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دی کہ اے انسان ڈوب کر بیٹھ، گم ہو جا قرآن پاک میں اور دیکھ کہ قیامت تیرے سامنے ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ سب بدل جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت، ہر انسان جان جائے گا، حقیقتیں کھل جائیں گی، پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے، چلنے والے، چھپنے والے ستارے کی، اور رات کی قسم جب تاریکی چھانے لگے، جب اندھیرا ہو، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے، جب روشن ہو، جب سورج نکلتا ہے۔ یقیناً یہ بزرگ رسول کا قول ہے، اس کو حضرت جبرائیل لے کر آئے، قرآن پاک کو حضرت جبرائیل لے کر آئے جو کہ بزرگ ہیں، معزز ہیں، توانائی والے،
باعزت ہیں، عرش والے کے نزدیک بہت اونچا ان کا مرتبہ ہے، ان کا حکم مانا جاتا ہے اور وہاں پہ امانت دار ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اے اہل مکہ تمہارے ساتھی دیوانے نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آپ نے حضرت جبرائیل کو روشن افق پہ دیکھا اور 2 بار اصل حالت میں دیکھا۔ 600 ان کے پر تھے اور ان کے پروں سے موتی، ہیرے اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ان کے پاؤں کے روئیں موتی کی طرح چمک رہے تھے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے سبزے پر بارش کے قطرے ہوں۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب پہ بخل کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی یہ شیطان مردود کا قول ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم جا رہے ہو اس کو چھوڑ کر، قرآن پاک کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ذکر ہے، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا جانا چاہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تمہاری چاہت بھی اللہ کی توفیق پر ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں چلو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھیں کہاں جا رہے ہیں۔ سورۃ الانفطار مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، کائنات کا نقشہ بدل جائے گا، تو انسان جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا نشانات چھوڑے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے غافل رکھا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ تو نے اس کی شان کریمی کو کمزوری سمجھ لیا۔ اللہ وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تمہیں متناسب اور معتدل بنایا، تمہارا توازن برقرار رکھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں جوڑ دیا، تمہارا ڈیزائن بنایا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو اور تم پر نگہبان ہیں، باعزت لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو کہا سب لکھا جا رہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نیتیں بھی لکھی جاتی ہیں، فرشتوں سے حیا کیا کرو۔ ملائکہ فجر کو اور عصر کو اکٹھے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بندوں کو، اللہ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو خوش نصیب بندوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا الحمدللہ کثیرا، تو یہ کلمہ لکھنا فرشتے پہ بھاری ہو گیا۔ فرمایا کہ جیسے کثیرا اس نے دل کی گہرائیوں سے کہا ہے ویسے ہی لکھو۔ تو یہ کلمات کہنے میں فرق ہے کہ کس نیت سے، کس جذبے سے اور کس تڑپ سے کہا گیا۔ تو اللہ کرے کہ اللہ کا ذکر ایسی تڑپ سے کریں کہ فرشتوں پہ لکھنا بھاری ہو جائے۔ یقیناً نیکوکار بڑی نعمت میں ہوں گے اور بدکار جہنم میں ہوں گے۔ تو کہا کہ بدکار وہ ہیں کہ جن کی شہرت بری ہے، کہ نیش اقرب نہ از پئے کین است، اقتضاء طبیعتش این است۔ بچھو دشمنی کی وجہ سے نہیں، اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ اس نے ڈنک مارنا ہی مارنا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو بہترین انسان بنائے اور اللہ بچھو سانپ بننے سے بچا لے۔ فرمایا یہ فجار ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، وہ اس میں قیامت کے دن بھنیں گے، داخل ہوں گے اور وہ اس سے غائب نہیں ہوں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ پھر تمہیں کیا پتا وہ بدلے کا دن کیا ہے، جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہ آئے گا اور فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا۔
تو انسان لوگوں کے ہجوم میں تنہا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں آزماتا ہوں پھر بھی میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، بچہ جدا ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ صبر کرتا ہے، یا بیمار ہو کر شفا یاب ہو کر بستر سے اٹھتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے ماں نے جنم دیا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے معصوم بچے کی طرح۔ بیماری کی وجہ سے اگر کوئی نیک کام نہیں کر سکتا تو اللہ صحت والے دنوں کی عبادت اس کی لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمانیت ہے۔